أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. حضرات، یہ سورہ توبہ کی ایک اہم آیت ہے جس میں مومنین کی صفات کو ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. گزشتہ مجلس تو شدید بارش کی نظر ہو گئی، اس سے پہلے مجلس سوالات کا مسئلہ تھا. تو اس سے پہلی مجلس میں آج سے 2 مجلس پہلے یہ آیت میں نے پڑھی اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن مجید میں 3 الگ جگہ پر مومنین کی صفات کو ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان صفات کو اپنانے والا کامل مومن کہلاتا ہے. ایک یہ آیت ہے جو 11ویں پارے میں، اور دوسری آیتیں ہیں جو 18ویں پارے کی بالکل شروع میں شروع ہوتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر 22ویں پارے میں پہلے ہی صفحے میں ان المسلمین والمسلمات، یہ پوری آیت ہے. اس میں مومنین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کے لیے کیا کوالٹی ہے اور کیا چیزیں ہونا چاہیے، ان آیتوں میں ذکر فرمایا. اب ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم سب سے بہتر رہیں. اب ہر آدمی ہر معاملے میں اعلیٰ کوالٹی چاہتا ہے، عمدہ چیز چاہتا ہے. تو ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، تو ایمان کی تکمیل کے لیے ان صفات کو اپنانا ہر مومن کی ذمہ داری ہے. 3-4 چیزیں اس میں ذکر ہو چکی تھی، اب باقی کی چیزیں ہیں اسے سناتا ہوں. اللہ نے فرمایا مومنین کی صفات میں پہلے نمبر پر التائبون، توبہ کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. بندے سے بھول چوک ہوتی ہی رہتی ہے، اس لیے بار بار اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأتوب فی اليوم 70 مرہ او 100 مرہ، کہ میں روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ رجوع کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تو مومنین کے لیے تو اس سے جتنا بھی زیادہ کیا جائے کم. الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے. دنیا کا معمولی انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے، حالانکہ ہر انسان کے اندر بے شمار عیوب ہیں، بے شمار کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور کوئی چیز اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے. انسان کے اندر کوئی چیز اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، کسی ذات نے دی ہے. دی ہوئی چیزوں پر تعریف کو چاہ رہا ہے تو جس ذات نے دی ہے وہ اگر اپنی تعریف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اور تعریف کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عین تقاضا. العابدون، عبادت کا تفسیر گزر چکی. الحامدون، ہم بیان کرنے والے، تعریف کرنے والے. السائحون، ایک لفظ آیا ہے السائحون. مفسرین نے السائحون کی 2 طرح سے تفسیریں کی ہیں.
بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ السائحون کے معنی ہیں روزہ رکھنے والے، یعنی اللہ کو ایسے مومنین پسند ہیں جو روزہ کثرت سے رکھتے ہوں۔ روزے سے مراد صرف رمضان کے روزے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی بہت سے روزوں کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے، عربی کی تاریخیں جو 13، 14، 15 ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ایام 20 کہتے ہیں سفیدی کو، چونکہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ میں چاند پورے آب و تاب کے ساتھ رہتا ہے، روشن رہتا ہے، اجالا رہتا ہے۔ اب چاند کی روشنی کا تصور شہروں والوں کو تو اندازہ نہیں ہو سکتا، یہاں ہر وقت لائٹ ہے اور کبھی کسی آدمی کو سر اٹھا کر اوپر دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ گاؤں دیہاتوں میں پتہ چلتا ہے کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے اور ان تاریخوں میں روشنی کا کیا معیار ہوتا ہے۔ تو 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر پیر کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام تھا، جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں ایک نبی ایسے گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام پوری زندگی ان کا معمول رہا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ روزے میں آدمی کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں طبیعت میں ایک طرح کی جو ہے نرمی آ جاتی ہے، رقت آ جاتی ہے، نماز کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے، اور روزے میں دکھلاوا نہیں رہتا۔ کوئی آدمی روزہ نہ رکھ کے بھی میں روزہ سے ہوں کہہ دو، پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں روزہ نہیں رکھتے لیکن روزہ رکھنے والوں جیسا کام کرتے رہتے ہیں۔ میں خود اپنے ایک صاحب کو جانتا ہوں، میرے اپنے علاقے کے، رمضان المبارک آتے ہی سفید کرتا پیجامہ، ٹوپی، سر میں، آنکھوں میں ہمیشہ سرما، اور جو ہی روزے داروں کو دیکھتے ہی پوچھتے ہیں بھی آج موسم بڑا گرم ہے۔ اور میں ہمیشہ سوچتا اتنی محنت کا کام کرنے والے یہ کتنے اہتمام سے روزہ رکھتے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ کوئی روزہ نہیں رکھتے، وہ صرف روزداروں کے سامنے اس سے پہلے کہ وہ پوچھے یہ پوچھ دیتے، اور چونکہ آدمی سفید کپڑے پہن لیا ہے، ٹوپی پہن لیا ہے، آنکھوں میں سرما لگا لیا ہے، تو آدمی کو ہمت بھی نہیں ہوتی پوچھنے کے لیے کہ بھئی تم روزے سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بچپن سے عادت نہیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا 7 سال کی جب عمر ہو جائے بچے کو نماز کا حکم کرو۔ اسی حدیث کے ذیل میں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، تمام عبادات کا مسئلہ شروع ہے یہاں سے۔ 7ویں سال سے بچے کو روزہ رکھنے کی ترغیب دو، حکم دو، جتنی دیر رکھ سکتا ہے رکھاؤ، آہستہ آہستہ عادت بڑھے گی۔ اب 15 سال تک تو آپ نے نہ نماز کو کہا نہ روزے کو کہا، 15 سال ہوتے ہی جب بچہ بڑا ہوا اب آپ نے کہا کہ بھئی نماز پڑھنا ہوگا تمہیں، آج سے ابھی سے نماز پڑھنا ہوگا، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ گزشتہ 15 سال میں بچپن میں جو عادت نہیں بنی اب فوراً کیسے عادت بن سکتی؟ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ 7 سال کی نماز پڑھنے والی حدیث کے ذیل میں فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ عبادات کا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ روزے کا بھی حکم 7 سال میں دیں، سختی نہ کریں، آہستہ آہستہ عادت بنائیں۔ السائحون کی تفسیر مفسرین نے روزہ رکھنے والوں سے کی ہے۔ نمبر 2، بعض مفسرین کہتے ہیں السائحون کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی زمین میں اللہ کے لیے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی مقاتلین، یعنی مجاہدین جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کبھی اس علاقے میں کبھی اس علاقے میں جاتے ہیں،
تو اس سے مجاہدین مراد ہے، مجاہدین ہو یا روزے دار ہوں، بہرحال مومنین کی صفات میں السائحون، الراکعون، پانچویں صفت رکوع کرنے والے، رکوع بول کر پوری نماز مراد لے لی جاتی ہے، اور کبھی خاص طور پر رکوع کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ رکوع نہیں کرتے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے، اور سجدے سے مراد تو سبھی کو مفہوم ہے کہ بغیر نماز کے تو آدمی سجدہ کرتا نہیں ہے، اور سجدے کے مفہوم میں ہم لوگ جو سجدہ کرتے ہیں خاص طور پر جتنا مختصر سجدہ کرتے ہیں یہ بہت مختصر ہے۔ آدمی کو اپنی نوافل میں، اپنی تہجد میں، اپنی دوسری نمازوں میں جو گھر میں پڑھتا ہے اس میں لمبا سجدہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں ہے بندہ اللہ کے قریب جو سب سے پسندیدہ حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں۔ اور صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں مروی ہیں، جتنی دیر قرات کرتے تھے اتنا لمبا رکوع کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ اگر ایک پارہ قرات میں صرف کیا ہے، 20 منٹ اس میں لگائے ہیں تو 20 منٹ کا رکوع ہوتا تھا، 20 منٹ کا سجدہ ہوتا تھا۔ اب جو ہے 20 منٹ میں بھی اگر پوری نماز کوئی کر دیا تو اس کی خیر نہیں ہے، اب بہت جلدی چاہتے۔ اور کبھی کبھی جو چاند سورج گرہن ہو جاتا تھا اس موقع پر بھی آپ نے کبھی نماز پڑھی ہو جماعت سے تو بڑی لمبی نماز ہوتی تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ پڑھانے والے کو یہ رہتا ہے کہ پیچھے پڑھنے والوں پر جو کھانسی کے دورے پڑتے ہیں اس میں یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سورج گرہن کی 96 یا 95 میں سورج گرہن ہوا تھا بڑے پیمانے پر، تو بیدواڑی میں رہتا تھا، تو وہاں سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور 25 سال پہلے تو جوان تھا تو میں سوچا کہ بھی آج پڑھیں گے 10-15 پارے، اب تو ہمارے قبضے میں ہے، 7 بجے سے شروع ہے سورج گرہن، 12-11 تک تو کہیں جانا تو ہے نہیں، پڑھیں گے۔ لیکن جو ہے 1.5-2 پارہ پڑھنے کے بعد پیچھے جو کھانسی کے دورے شروع ہوئے، مجھے اندازہ لگا کہ بھئی اتنے ساروں کو تکلیف بھی تو نہیں دے سکتے، تو باقی رکوع بھی لمبا ہوتا ہے لیکن لمبا رکوع بھی لوگ برداشت نہیں کرتے، سجدے بھی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبے ثابت ہے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ اس کے بعد سنیے مومنین کی صفات میں الآمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینے والے، بھلائی کا حکم دینا، یہ مومن کی صفات میں ایک اعلیٰ درجے کی صفات ہے۔ آج بھلائیوں کی بات کرنا مشکل ہو گیا، اچھائیوں کا حکم دینا مشکل ہو گیا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں کیوں کچھ کہوں، میں کہوں گا تو برا ہوگا، میں اللہ کے لیے کہوں گا تو بھی لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، اس لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ مسجد کو آتے رہتے ہیں، راستے میں نوجوان کھڑے ہیں، کوئی ان کی عمر کا کھڑا ہے، سلام کر کے آپ مصافحہ کریں اور کہیں گے بھی چلو نماز کو چلے جاتے ہیں۔ ایک بار تو انکار کرے گا، 2 بار انکار کرے گا، آ جائے گا، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ بھئی نہیں، مجھے کسی کے معاملات میں دخل نہیں دینا ہے۔ ایسی زندگی جسے آپ اسے سمجھ رہے ہیں یہ اعلیٰ درجے کی زندگی ہے تو بات اچھی نہیں ہے۔ الآمرون بالمعروف، مومنین کی صفات اس سے پہلے بھی 10ویں پارے میں اور اس سے پہلے بھی کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھئی تمہیں جو امتیاز حاصل ہے، تمہارے لیے جو بڑا مقام ملا ہے وہ اسی لیے ملا ہے کہ تم جہاں بھی موقع پڑے اچھائیوں کا حکم دو، سلیقے سے، قرینے سے، تہذیب سے، محبت سے۔ اور 9ویں پارے میں تفصیل آئی کہ بنی اسرائیل کی ایک پوری جماعت کو جو ہلاک کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے جو لوگ شریعت کو جاننے والے تھے
وہ ان لوگوں کو جو برائیوں کے مرتکب ہوتے تھے کچھ کہتے نہیں تھے، تو اللہ نے جو ہے دونوں کو جو ہے جو کہتے نہیں تھے ان کو بھی اور جو کر رہے تھے برائیاں ان کو سب کو ہلاک کر دیا۔ 9ویں پارے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائیوں کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ دوسری بات برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ مومنین کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ جب ایک آدمی دوسرے کو برا کام کرنے سے روک رہا ہے تو خود بھی رکے گا تو دوسروں کو بھی روکے گا۔ اب برائیوں سے روکنے کا درجہ اس کی کیٹیگریز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، تم میں سے جو شخص دیکھے کچھ برائی کو اور اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو روکے۔ جیسے باپ ہے اپنے بچوں کو برے کام کرنے سے ہاتھ سے روک سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ بڑا بھائی ہے یا اسی طرح کوئی امیر المؤمنین ہے، یہ سب بڑے درجے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو یہ ہاتھ سے روک۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی ومن لم یستطع فبلسانہ۔ ایک آدمی ہے طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اس درجے کا وہ آدمی نہیں ہے، تو زبان سے روکے، آدمی سے کہے کہ بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہی سلیقے سے، قرینے سے۔ میں بہت دیکھتا ہوں باہر کا ماحول چھوڑیے، مسجد کے ماحول میں، مثال کے طور پر مسجد میں تو ایک دینی ماحول بنا ہوا ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں مسجد میں، بعد میں آئے نماز ہو رہی ہے، بچے پیچھے کھیل رہے کود رہے یا ہنگامہ کر رہے، سلام اگر بچوں کو کرتے ہیں پیار سے کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہیں بولتے، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہماری اعلیٰ صفت ہے۔ یہ اعلیٰ صفت نہیں ہے۔ آپ اسے جو ہے کسی بھی کام کو جو برا کام ہو رہا ہو، باہر تو اور بھی ضرورت پڑتی ہے، روکے۔ میں تو اللہ معاف کرے، میں دیکھتا ہوں کوئی چیز تو جہاں تک ہو سکے اگر میں روک سکتا ہوں تو فوراً روکتا ہوں۔ آج بھی ایک بچے کو دیکھا، انتہائی مہذب، وائٹ کرتا پیجامہ، اچھی ٹوپی پہنا ہے اور اتنی بڑی ہاتھ میں چین ڈالا ہوا آ رہا ہے، نماز سے نکلا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے تو پہلے یہی سمجھا کہ بھئی اس لباس میں کوئی بہت حافظ عالم ہی ہوں گے جو وضاحت آتی۔ پھر میں نے سلام دعا کیا، میں نے کہا بھئی کہاں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں۔ میں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں پھر بھی اتنا اچھا وضاحت رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے فوراً وہ ہر بچہ یہی بات کہتا ہے، حضرت یہ چاندی کی چین ہے۔ ارے بھائی چاندی کی ہو، لوہے کی ہو، پلاسٹک کی ہو، پلاٹینیم کی ہو، سونے کی ہو، سب ایک ہی درجے کا حرام ہے۔ زہر تو زہر ہے، کسی بھی کمپنی کا بنا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر نوجوان یہی آگے جملہ کہتا ہے حضرت یہ چاندی کا۔ بھئی کس نے بتایا کہ چاندی کی چین ہاتھ میں ڈالنا جائز ہے؟ نہ ہاتھ میں ڈالنا جائز ہے، نہ گلے میں ڈالنا جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے دوسروں سے مشابہت کی وجہ سے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس میں اور شدت آ جاتی ہے۔ ایک گناہ ہے ایسے ہی ہو گیا، ایک گناہ فساق و فجار اللہ کے مغضوب علیہ لوگوں کے فیشن کے طور پر یہ چونکہ چل رہا ہے تو اس میں اور گناہ کی شدت۔ میں نے کہا ایک بات سنو، یہ گناہ ایسے ہیں کہ سو رہے ہیں تب بھی جو ہے گناہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ جیسے اولا اوبر جو ہے جب ایک مرتبہ نمبر ڈال دینے کے بعد شروع ہوتے ہیں تو میٹر چلتے رہتا ہے، اس طرح کے گناہ اور بھی چیزیں ہیں۔ تو آدمی اگر موقع سمجھے، وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکنا مومنین کی صفات ہے، اور اپنے آپ کو خاموش رکھ کر یہ سمجھنا کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، نہیں۔ ایسے لوگوں کو شریعت کہتی ہے شیطان اخرس، گونگا شیطان۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ مومنین کی صفات میں آخر میں
یہ لفظ آ رہا ہے، اور اللہ کے قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے۔ عزیزان گرامی، یہ لفظ اور یہ جو اصطلاح ہے شریعت کی، اللہ کے قائم کیے ہوئے حدودوں کی نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، یہ الفاظ اور یہ اصطلاح قرآن میں بہت جگہ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، کئی پاروں میں گزر چکی ہے، آگے بھی چل کر یہ لفظ آتا رہے گا۔ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں، اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس معاملے میں آپ کی جہاں تک حد بندی رکھی ہے، آپ کو وہاں تک ہی رہنا ہے۔ عبادات میں بھی آپ جو ہے اگر حدوں کو آگے پار کریں گے تو وہ بھی قابل قبول نہیں۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اگر کوئی آدمی عصر کے بعد خوشی میں اٹھ کر نفل پڑھنا چاہے تو آپ بتائیے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ عصر بعد نہیں پڑھ سکتے، نماز مکروہ وقت ہے، زوال کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد سورج نکلنے تک نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کوئی آدمی عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور عید الاضحیٰ کے باقی 2 دن روزہ رکھے گا، حرام ہے۔ اور اگر کوئی آدمی والدین کی خدمت کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، والدین کی خدمت بہت اچھی چیز ہے، لیکن والدین کی خدمت میں اتنا منہمک ہو گیا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق سے جو ہے بے خبر ہو گیا ہے، یہ بھی حدوں کو پار کرنے والی چیز ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر جو ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہا کہ میرے شوہر بہت نیک ہیں، اتنے نیک ہیں کہ روزانہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بات سنا کر چلے گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے شوہر کو بلایا جائے۔ یہ جو خاتون آئی تھی اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین آدمی تھے، معاملے کی تہہ تک فوراً پہنچا۔ آس پاس کے لوگ سمجھنے لگے کہ بھئی اس میں شکایت کی کیا بات ہے؟ وہ تو خاتون کہہ رہے ہیں کہ میرے شوہر دن بھر ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، رات میں رات بھر عبادت کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اپنے شوہر کی شکایت کر گئی ہے کہ یہ آدمی جو ہے عبادات میں اتنا منہمک ہو گیا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق کی پرواہ ہی نہیں۔ جب ایک آدمی دن میں روزہ رکھے گا، رات بھر عبادت کرے گا، تو بیوی کے حقوق کب ادا کرے گا؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی قائم کردہ حدود کی نگرانی کرنا یہ مومنین کی صفات ہے۔ افراط تفریط سے بچنا ضروری ہے۔ عیسائیت میں رہبانیت ہے کہ بالکل شادی نہیں کر رہے ہیں، جنگلوں میں چلے گئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ شریعت نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ کو دنیا میں رہنا ہے، محلے میں رہنا ہے، گھر میں ہی رہنا ہے، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے آپ کو اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے۔ اور اگر آپ بیوی بچوں کے لیے کمانے نکلے ہیں صادق نیت سے، پاک نیت سے، تو کمانے میں جو وقت خرچ ہو رہا ہے وہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو، شان نزول کو سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا تھا، بڑی آپ کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ ابو طالب ان کے انتقال کا وقت تھا، آخر وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ پہنچ کر آپ نے کہا چاچا ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے پاس آپ کے لیے کچھ سفارش کر سکوں، آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔
ابو طالب ایمان لانے کے شاید موڈ میں تھے، لیکن وہاں مکے کے بڑے بڑے چودھری قسم کے مشرکین اور کفار بیٹھے ہوئے تھے، ابو لہب، امیہ بن خلف وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے فوراً ابو طالب سے کہنا شروع کیا، ابو طالب کیا موت کے خوف سے تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنا چاہتے ہو؟ آخر میں اپنے بھتیجے پر ایمان لانا چاہتے ہو؟ تم اگر ایمان لا لیے تو تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہیں یہی طعنہ دیں گے کہ موت کے خوف سے ابو طالب نے جو ہے چچا بھتیجے کے مذہب پر ایمان لا لیا اور آپ نے آبا و اجداد کا ایمان چھوڑ دیا۔ غیرت بڑی عجیب چیز ہے ہوتی ہے، اور خاص طور پر عربوں میں غیرت کا معاملہ بہت بڑا درجہ رکھا ہوا تھا۔ ہمارے ملک میں بھی، ہمارے ادھر کے علاقوں میں کم ہے، شمالی ہندوستان میں آج بھی برادران وطن کا تو چھوڑیے، خود مسلمانوں میں آپس میں جو برادریاں ہیں جس کا مقصد صرف پہچان اور تعارف ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے بنایا، پھر مختلف خاندان بنائے، مختلف قبیلے بنائے، لتعارفوا، ایک دوسرے کو جان سکو۔ لیکن یہ خاندان اور قبیلے شمالی ہندوستان میں ایسے درجے میں ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کئی قبیلے ہیں، کئی خاندان ہیں۔ ٹھیک ہے بھی خاندان ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ خاندان اتنے زیادہ وہاں سرایت کر گئے ہیں دماغوں پر کہ یہ بڑا خاندان ہے، یہ اس سے نیچے کا ہے، یہ اس سے نیچے کا ہے، یہ اس سے نیچے کا ہے، یہ اس سے نیچے کا، اور خدا جانے کہاں نیچے تک ہے۔ اب ان خاندانوں میں یہ نیچے کے خاندان کی شادی وہ بڑے خاندان میں نہیں ہو سکتی۔ اگر اس نیچے کے خاندان میں شادی بڑے خاندان میں ماں باپ تو راضی سے کرتے نہیں ہیں، اگر خود سے ان لوگوں نے آپس میں کوئی جان پہچان کی وجہ سے شادی کی بات کر دی یا شادی کر لی تو قتل سے نیچے کا کوئی وہاں پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ غیرت، ابو طالب کو بھی کفار مکہ نے غیرت دلائی۔ آپ اگر کلمہ پڑھ کر مر گئے تو پھر بعد میں لوگ کہیں گے کہ بھئی ابو طالب موت کے خوف سے ڈر گئے، مر گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو ابو طالب ایمان نہیں لائے، اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کے لیے استغفار کرتے تھے اور آپ کے لیے معافی مانگتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی کے لیے اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، یہ بات زیبا نہیں دیتی ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اس بات کے بعد کہ وہ لوگ اصحاب الجحیم ہیں، گمراہی کے لوگ ہیں، گمراہی پر ان کا انتقال ہوا ہے، اب اجازت نہیں ہے۔ اس موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی، نبی کے لیے بات زیب نہیں دیتی، یہ نبی کی شان نہیں ہے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لے آئے ہیں، ان یستغفروا، یہ کہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ لوگ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اس بات کے ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ لوگ جو ہے انہم اصحاب الجحیم، اس لیے کہ جو لوگ کفر پر انتقال کریں گے وہ جہنم والے ہوں گے، اجازت نہیں۔ اب مکۃ المکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت متعارف شخصیت تھی، سبھی جانتے تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کے لیے جو دعائیں مغفرت کرتے تھے اس کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام
اپنے والد سے اس شہر سے نکلتے ہوئے جب ان کو شہر سے نکالا گیا، یہ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے منع کر دیں گے، تب میں یہ رک جاؤں گا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی وہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ان کو روکا نہیں گیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا تو اس وعدے کے مطابق انہوں نے اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کی، لیکن بعد میں جب اللہ نے انہیں بتا دیا تو وہ اس کام سے رک گئے، پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفات بتائی، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا ان کے والد کے لیے مگر یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے، اس لیے وہ استغفار ان کے لیے کرتے تھے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پس جب ان کے لیے بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، انہو عدو للہ، وہ اللہ کے دشمن ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور بتوں کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تبرأ من، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیزارگی ظاہر کی۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا تو ہم کرنے میں کیا حرج ہے۔ اللہ نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کیا وعدے کی وجہ سے، پھر جب اللہ نے بتا دیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے بیزارگی اور برات کا اظہار کر دیا۔ تبرأ من، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، دو صفتیں اللہ نے ذکر فرمائی، لأواہ، بڑی آہیں بھرنے والے تھے، حلیم، بڑے بردبار تھے۔ لأواہ کا ترجمہ اردو میں اس سے زیادہ بہتر انداز میں نہیں کر سکتے، آہیں بھرنے والے۔ ایک آدمی دل کی گہرائیوں سے جب اللہ کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، اپنے گزری ہوئی زندگی پر شرمندہ ہوتا ہے، تو جو آہیں نکلتی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی صفت تھی، بڑی آہیں بھرنے والے۔ اب عالم امت کا ایسا ہو گیا ہے ہم سب کا کہ آنسو تو کبھی اللہ کی یاد میں کبھی توبہ میں نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو ہے روح پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے دبیس شکل میں جو ہے مادی چیزیں پڑ گئیں جس کی وجہ سے رو نہیں سکتے۔ ہاں بعض مرتبہ آدمی مکے میں طواف کی حالت میں، پہلے عمرے کی حالت میں جب نظر پڑتی ہے کعبۃ اللہ کو تب آنسو نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں جب آنسو نکلتے ہیں اس کے بعد انسان اپنے آپ کو کتنا ہلکا محسوس کرتا ہے، کتنا فریش ہو جاتا ہے، کبھی اسے کر کے دیکھ لیجیے۔ آدمی کہتا ہے کہ بھئی سب کچھ ہے پھر بھی کچھ کمی ہے، کچھ کمی ہے۔ یہ روح کی بے چینی ہے، یہ روح کی بے چینی ہے کہ روح جس انداز میں اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے نہیں وابستہ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ گناہوں کی دبیس کی وجہ سے۔ اب ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے جو صفت ذکر فرمائی، بڑی آہیں بھرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رونے کے سلسلے میں جو تفصیلات حدیث میں آتی ہیں وہ ایسی ہیں، ہانڈی میں لکڑیاں نیچے انگار لگی ہوئی ہو اور ہانڈی میں گوشت پک رہا ہو تو ابلنے کی جو آواز آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے مثالوں کو اب نئے بنانا پڑے گا، اس لیے کہ اب کوکر کا زمانہ ہے اور اتنے سارے کیمیکل آ جا رہے ہیں کہ اب کب گوشت گلا کب نہیں گلا پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں، کیسا بھی گوشت کیوں نہ ہو ایک چٹکی ڈال دو اس کے بعد سب کا سب گل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اب یہ مثالیں جن کے گھروں میں ہانڈیاں اور وہ چولہے وہ اس طرح کی آواز سننے کی نہ ہو، اب کچنوں میں بھی ایسا ماحول ہے کہ کچن کا آواز بھی باہر نہیں آتا۔
اب بلکہ عالم یہ ہے کہ اب کچن میں پکنے پکانے کا بھی جو ہے شہروں میں اور خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے والوں کے رواج کم ہے. اب سب جو ہے آرڈر کا مسئلہ ہے. 15 منٹ 12 منٹ میں آرڈر آ جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی کیفیت یہ تھی کہ ہانڈی میں جو ابال آتا ہے، گوشت پک رہا ہو تو جو آواز آتی ہے سینے سے اس طرح کی آواز آتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تو کیا کہنا، قریب میں بہت سے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی رونے کی آوازوں کا بھی یہی حال تھا. گنگو اتر پردیش میں سہارنپور میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہ قدیم گاؤں ہے، بڑے اللہ والے وہاں گزرے ہیں. وہاں کی لال مسجد بول کر ایک بڑی مسجد ہے. 90s کے زمانے میں جب میں وہاں پڑھتا تھا، میں ایسے لوگوں سے ملا جو عمر رسیدہ لوگ تھے، جنہوں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کو دیکھا تھا، جو اس مسجد میں رہتے تھے. عموماً اکثر گنگو آئے تو اسی مسجد میں قیام رہتا تھا. پوری رات اسی طرح رونے کا ماحول رہتا تھا. اور ایک مرتبہ سنا حضرت کے اہلیہ نے کہا کہ بھئی آپ بہت روتے. تو حضرت نے فرمایا تم بھی اگر رات میں اٹھ کر میرے ساتھ رونا شروع کر دو تو شاید مسئلہ کچھ اور آسان ہو جائے. اور آدمی صرف اپنے لیے نہ روئے، امت کے لیے روئے. امت بہت نازک مرحلے میں چل رہی ہے، امت کے لیے روئے. ابراہیم علیہ السلام کا نام ہر نماز میں درود شریف میں ہم لے رہے ہیں. سنیے اللہ ان کی تعریف میں کیا فرما رہے، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم لأواہ، بڑے نرم مزاج تھے، رقیق القلب تھے، آہیں بھرنے والے تھے، حلیم، بڑے بردبار تھے. بردبار کا مطلب درگزر کر دیا کرتے تھے. کیا کیا تکلیفیں قوم نے نہیں دی، لیکن جو ہے کبھی آپ نے ان سے انتقام نہیں لیا. درگزر کرنا یہ بہت اعلیٰ صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، فتح مکہ کا واقعہ ذہن میں رکھیے. جن لوگوں نے آپ کو مکے سے نکالا، اور خاص طور پر شیبی قبیلے کے آدمی جس نے کعبے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، چھپتا ہوا پھر رہا ہے. چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا ہوا پھر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، عثمان شعبی کو، اور کہا کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ تمہیں یاد ہے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھنے کی تم سے گزارش کی تھی، تو تم نے کہا تھا ہرگز پڑھنے نہیں دوں گا. میں نے کہا تھا ایک دن آئے گا کہ اس کا متولی اور اس کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. تو تم نے کہا تھا کہ ایسا ہوا تو وہ دنیا کا سب سے بدترین دن ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا. اب بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اخن کریم، آپ بہت کریم شفقت والے بھائی ہیں، اور آپ سے بڑی شفقت کی امید ہے. صحابہ بے چین ہیں کہ کعبے کی چابیاں آج ہمارے خاندان میں آ گئی تو زندگی بھر ہمارے خاندان میں رہیں گی. سب لوگ بے چین ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ چابی ان کو ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی منگوائی اور بتوں کو پاک صاف کیا، اور عثمان شعبی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ تمہارے خاندان میں ہی ہمیشہ یہ چابی رہے گی. اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. حلیم بردبار تھے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان عظیم صفات کو جو انبیاء کی ہیں اور اللہ کو پسندیدہ ہیں ہم سب کے اندر بھی پیدا فرمائے. چونکہ صبح شام ہم بھی ان کا نام لینے والے ہیں، اللہ ان صفات کو پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لک الحمد و لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین.